يعمهون۔ اور جب ملتے ہیں ایمان والوں کو تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ان کے شیاطین کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق کرتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشیوں میں، تاکہ وہ اسی میں گمراہ رہیں، اسی میں بھٹکے ہوئے رہیں۔ گزشتہ آیات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو معیار بتا کر ان طرح کے ایمان لانے کی ترغیب تھی، اور کم حیثیت کمزور لوگوں کو حقیر نہ سمجھنے کی ترغیب تھی، اس کے نقصانات بتائے گئے تھے۔ آج کی اس آیت میں منافقین کے ایک اور صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ منافقین میں دغلاپن ہوتا ہے، بے رخاپن، بناوٹی پن، بہوروپی جس کو بولتے ہیں، ایسا بناوٹی اور دغلاپن ان میں ہوتا ہے۔ اس دغلاپن کو بیان کیا گیا کہ جب وہ لوگ ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ایمان کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب ان کے شیاطین کے پاس، یعنی کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ جو دشمنان اسلام ہے، ان کو شیاطین کہا، منکر اسلام کو شیاطین کہا، اس میں یہود و نصارہ بھی آ گئے۔ تو یہود و نصارہ تو آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو بھی شیاطین اس لیے کہا کہ ان کی کتاب میں، توریت اور انجیل میں، پیارے آقا تاجدار مدینہ کا پورا تذکرہ ہے۔ اور جیسے میں نے گزشتہ درس قرآن میں یہ بات بتائی تھی کہ یہود و نصارہ، خصوصاً یہود، ان کی کتاب میں اللہ کے نبی کی اتنی تعریف کی گئی اور ان کے حلیے کو بتایا گیا کہ بنا دیکھے، اللہ کے نبی ابھی مبعوث نہیں ہوئے، ابھی آئے نہیں ہیں، بنا دیکھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ، اسٹیچو تیار کر دیا۔ اور قرآن یوں کہتا ہے کہ اگر اپنی اولاد کو پہچاننے میں جیسے لوگ بھول نہیں کرتے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں لوگ بھول نہ کریں، اتنی ساری نشانیاں ان کی کتاب میں ہیں۔ تو گویا ان کی کتاب ہی کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ انہی کی کتاب میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو اور نبوت لے کر آوے تو آپ کو ان کی باتیں ماننا ہے، لہذا وہ اپنی کتاب کا انکار کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، لہذا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو شیاطین کہا کہ جب وہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ایک دگلاپن ہے، بے رخی پنا ہے، اور یہ منافقین کی صفت بیان کی گئی۔ مسلمان دگلا پنا اختیار نہیں کر سکتا، مسلمان
یہ بے رخی پنا اختیار نہیں کر سکتا۔ مسلمان اگر ایمان والا ہے تو یہ سچا پکا مسلمان بن کے رہے گا، یہ ایمان کے اعمال، افعال، کردار، اخلاق کو اپنائے گا۔ اب جس مسلمان میں دگلا پن ہے، مثلا اندر میں ایمان تو ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن حلیے سے اور اپنے اعمال اور کردار سے غیروں کے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، تو گویا یہ بزبان حال، ایک ہے بزبان قال۔ بزبان قال مانے اپنی زبان سے ایمان کا، اسلام کا اقرار کرنا، توحید کا اقرار کرنا، اور ایک ہے بزبان حال کہ ہمارے اپنے حلیے سے، ہمارے اپنے طور و طریق سے اسلام کا اظہار نہ ہو، بلکہ کسی اور مذہب کا اور کسی اور لوگوں کے طور و طریق کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ دگلا پن ہوا، اور یہ دگلا پنا منافقین کی نشانی بتایا، اور اس دگلے پنے کو استہزاء کہا، مذاق کہا، کہ ہم لوگ مسلمانوں کا مذاق کرتے ہیں، تو یہ دگلا پنا مذاق کے لیے ہوا۔ لہذا اسلام کا، مسلمانوں کا اور دین کا مذاق یہ منافقین کی علامت ہے۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ دیکھو مذاق، تو یہاں مذاق سے مراد وہ مذاق ہے جس سے سامنے والوں کو تکلیف پہنچے۔ ایک وہ مذاق ہے جو جائز ہے، اللہ کے نبی نے خود کی ہے، اس کو مزاح کہتے ہیں، مزاح۔ بخاری شریف میں ایک باب پورا مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستیاں، اس کو مستی بولتے ہیں، مذاق نہیں بولتے، لیکن ہم چونکہ ایک ہی لفظ کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں فرق نہیں ہے۔ عربی میں بہت فرق ہے، عربی جو ہے اس میں بہت سارے الفاظ کا بہت فرق ہے۔ ہم چاند کو صرف چاند کہتے ہیں، لیکن چاند کے نام ہیں، بدر ہے، قمر ہے، اور بھی نام ہے۔ ہاں، بدر، قمر کہتے ہیں پورے یہ جو چاند نکلتا، اور بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو۔ تو ایک ہمارے یہاں گھوڑے کو گھوڑا بولتے ہیں، وہاں الگ الگ نام ہے عربی میں۔ تو عربی زبان میں ایک لفظ کے، یعنی ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے یہاں مذاق، تو ہر چیز کو مذاق بولتے ہیں، لیکن عربی میں مذاق الگ ہے، مستی الگ ہے، اور ٹھٹھا مذاق الگ ہے، تمسخر جس کو بولتے ہیں وہ الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے خود مذاق کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، کھجور رکھے ہوئے، کھجور کھا رہے، اتنے میں تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان کے آنکھ میں درد تھا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھیں درد ہے اور کھجور کھاتے ہو، یعنی مذاق کے طور پر کہا، حالانکہ کھجور کا آنکھوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہیں۔ یہ مذاق ہوئی، تو یہ مذاق جائز ہے۔ ایک ہوتا کھانا کھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے گوشت کھا کر ہڈیاں بازو میں رکھ دی، اور جب کھا چکے تو کہا بھائی کتنی بوٹیاں کھا گئے آپ، اتنی ہڈیاں نکالی؟ تو سامنے والے نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میں نے تو ہڈیاں نکالی، ہو سکتا ہے آپ ہڈیاں بھی۔ یہ مذاق ہے۔ تو یہ مزاح اس کو بولتے ہیں، مذاق بولتے ہیں، جس میں طرفین کی محبتیں ہوں، اور محبتوں میں ایسے الفاظ کہے جائیں جو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہ ہو، اس کی ذات کے ساتھ فٹ نہ ہوتے ہوں، اور بطور مذاق کے کہہ دیے ہیں جس سے دونوں آپس میں ہنس پڑیں، تو ایسی طرح کی مذاق جائز ہے، کر سکتے ہیں،
لیکن یہاں جو مذاق کا مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، یہ دل دکھانے اور دل دبانے والی بات ہے۔ اس سے مسلمانوں کا دل دکھے، اسلام کا دل دبے اور اسلام کو نقصان پہنچے، تو نقصان پہنچانے والے اعمال اور اس طرح کی مذاق اس کو منع کیا گیا ہے کہ ایسی ٹھٹھی مسکری مذاق کرنا منع ہے۔ اب ایک ہے مذاق زبان سے کہنا، اور ایک مذاق جو ہے یہ شکل و صورت سے اختیار کرنا۔ جیسے بھائی کسی نے ہمیں فون پر ایک میسیج آیا، کوئی میسیج لکھا، اب یہ میسیج اچھا نہیں ہے تو ہمیں اس کو جواب دینا ہے کہ تو گدھا ہے، تو ایک تو کدھر تو گدھا ہے یوں لکھ کر بھیج دیا، اور ایک ہے گدھے کی صورت رکھ دی، گدھے کی شکل اس کے میسیج کے نیچے گدھے کی شکل رکھ دی، اب یہ بھی مذاق ہوا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ تصوری مذاق، تصوری مذاق۔ اب ہمارے اکثر جوان مسلمان یہ اسلام کا مذاق تصوری کر رہے ہیں، ان کو سمجھنی ہے۔ بال تو کہ دشمنوں جیسے، حلیہ دشمنوں جیسا، یہود جیسا، جو جس یہودی کا یہ تذکرہ ہے، اسی یہود نے اسلام کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ ہم بزبان حال، جیسے میں نے کہا بزبان قال اور بزبان حال، تو ہم بزبان حال ہمارے اپنے حلیے سے، ہمارے اپنے طور و طریق سے، ہمارے اپنے افعال، اعمال، کردار سے اسلام کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جو اسلام بال بتا رہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے، گویا اسلام والے بال کا دوسرے بالوں سے مذاق، اسلام کا جو چہرہ ہے وہ چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے، گویا دوسرے چہرے سے اسلام کے چہرے کا مذاق، اسلام کا جو لباس ہے ہمیں پسند نہیں ہے، گویا دوسرے لباس کے ذریعہ سے اسلام کے لباس کا مذاق، یہ مذاق ہے۔ اور مذاق کا نقصان بتایا گیا نیچے، اللہ یستہزئ بہم، یہ مذاق، دگلا پن اور مذاق، اس کا نقصان کہ اللہ ان کی، اب یہاں یستہزئ مانا بیٹھے ہیں ہمارے، یہ جانتے ہیں یستہزئ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں یعنی دو ترجمے ہوتے ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کریں گے، گویا اللہ کی طرف سے یہ منافقین جو اسلام کا، مسلمانوں کا ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ بھی ان کا مذاق کرے۔ اب اللہ تو کسی کا مذاق نہیں کرتا، اور مذاق جائز بھی نہیں ہے اس طرح کا، لیکن کہتے ہیں ہماری گجراتی زبان میں، اردو تاری زبان مت نے جواب آلش، تارا بول مت نے جواب آلش، ایسے اللہ ان کی زبان میں ان کو جواب دینے کے لیے یستہزئ کا لفظ لائے ہیں۔ یہاں یستہزئ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی وجہ سے وَيَمُدُّهُمْ ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مذاق ہوئی، اور وہ اپنی سرکشی میں زیادہ چلے جاتے ہیں، یہ ان کی مذاق ہوئی۔ تو ایک مذاق تو یہ ہے کہ دنیا میں جو گمراہی میں وہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں، ٹھٹھے مذاق کی وجہ سے جو گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں، وہ گمراہی میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اللہ کی طرف سے ان کو بڑھاوا ملے گا، گمراہی میں ان کی گمراہی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ مذاق اللہ کی طرف سے دنیا میں ہوا کہ ان کو گمراہی میں ڈال دیا۔ ایک آدمی بیمار ہے لیکن اس کو اپنی بیماری کا پتہ نہ ہو اور بیماری میں مبتلا ہوتا چلا جاوے، تو یہ اس کا اپنا نقصان ہے۔ بھائی بیماری کا علم ہونا ضروری ہے، ایسے ہی آگے اس کو بیماری بھی کہا فی قلوبہم، آگے ہم پڑھ چکے ہیں، تو ان کے دلوں میں جو نفاق کی بیماری ہے، اب ان کو ان کی بیماری کا علم نہ ہونا اور اپنی بیماری میں اور بڑھتے چلے جانا، اپنی گمراہی میں اور بڑھتے چلے جانا، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مذاق ہوئی۔ اور قیامت میں یستہزئ کا ایک ترجمہ ہی کریں گے، قیامت میں اللہ ان کو جہنم کی آگ سے مزہ چکھائیں گے، جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کبھی کبھی کڑوی چیز کو بہت میٹھی سے کتنی میٹھی رہے گی،
تو ایسے اللہ ان کے اس دردناک عذاب کو اب کرے بہو چکھو، اب کیسا لگ رہا ہے کہ اب یہ مذاق ہوئی. تو اس طرح کی اس سے کیا پتہ چلا کہ دین کا، شریعت کا، ایمان والوں کا، قرآن کا، قرآن والوں کا، علماء کا ٹھٹھا مذاق کرنا ایک ہنسی مذاق الگ ہے. ہنسی مذاق روزانہ ہوتی ہے اور اس کی اجازت ہے، وہ جائز بھی. جیسے میں نے 2 مثالیں دی اللہ کی، ایسی بہت ساری، پورا باب ہے اللہ کے نبی کے ہنسی مذاق کا. ہنسی مذاق الگ چیز ہے، لیکن استہزاء، ٹھٹھا اڑانا، نقصان پہنچانے کے اعتبار سے ٹھٹھا اڑانا، اس کو ٹھیس پہنچانا، ایسے دین، ایمان، اعمال، سنت، شریعت کی، قرآن کی، قرآن والوں کی مذاق ہمیں نہیں اڑانا چاہیے. بہت سی مرتبہ مفتی اسماعیل بھڑکودرا، ان کا انتقال ہو چکا، ہمارے استاد تھے دارالعلوم کنتھاریا کے، وہ کہا کرتے تھے کہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی دین کا، شریعت کا، سنت کا، اللہ کے نبی کا اور قرآن حدیث کا مذاق اڑانے سے اللہ گمراہی طرف لے جاتا ہے اور اللہ گمراہ کر دیتا ہے. تاج تر کا داخلہ وسیم رضوی ہے، مسلمان تھا، چاہے کیسے بھی اس کا عقیدہ تھا، لیکن اس نے قرآن کا مذاق کیا، اللہ نے اس کو اٹھا کر جہنم والوں کے ساتھ کر دیا. یہ مذاق کا نقصان. اس لیے دوستو، آج کے سبق سے جو سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ دگلا پنا بھی اختیار نہ کرے اور کسی کا مذاق یعنی ٹھٹھا مذاق سنت شریعت کے اعتبار سے، دین، ایمان، اعمال، سنت شریعت کا اور قرآن کا، قرآن والوں کا مذاق نہ اڑاویں. اللہ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرماوے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.